دوسرا باب۔ کیتھرین براؤن نے 16 سال کی عمر میں پہلی بار اپنا جسم فروخت کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اگلے 6 سال اس نے یہ سوال خود سے نہیں کیا۔ ہاں، جب وہ پہلی بار مظہر خان سے ملی تو اس نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈسکی ڈیمسل کے علاوہ وہ اپنی ہر شناخت کھو چکی تھی۔ رتھ براؤن کا تعلق ایک میتھوڈسٹک فیملی سے تھا، ایک ایسی فیملی سے جہاں لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جہاں عورتوں کا کریئر کے بارے میں سوچنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ رتھ براؤن کے باپ کو اس بات پہ فخر تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جو نہ تو ورکنگ گرل ہے اور نہ ہی زیادہ تعلیم یافتہ۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنی بیوی کو کام نہیں کرنے دیا، وہ ایک مکمل ہاؤس وائف تھی۔ رتھ نے ایسے ہی ماحول میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی طور پر معمولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان دونوں مردوں میں سے کسی ایک سے شادی کی منتظر تھی جنہیں اس کے ماں باپ نے اس سے ملوایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرتی، اس کی ملاقات ایک پاکستانی سے ہو گئی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ اس شخص کی کس چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بہرحال اس نے گھر سے بھاگنے کے بعد اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ رتھ کی فیملی کے لیے یہ ایک شوق سے کم نہیں تھا۔ رتھ اپنی تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ بزدل تھی اور اس سے کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی شخص کے ساتھ نہ صرف رہنا شروع کر دے، بلکہ اس شخص کے ساتھ جو اس کے نہ ہم مذہب تھا نہ ہی اس کے ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ رتھ اپنی فیملی کے بارے میں ایک بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے فیملی والے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ اس کی شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس پہ پابندیاں لگائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے بھاگنے تک اس نے اس شخص کے بارے میں اپنے والدین کو نہیں بتایا۔ البتہ جانے کے بعد اس نے ایک خط کے ذریعے اپنے والدین کو تمام حالات سے مطلع کیا، اپنی حرکت کے لیے ان سے معذرت کی، لیکن اس کے والدین نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا، اور رتھ کو بھی یہی توقع تھی۔ علیم نامی وہ شخص جس کے ساتھ رتھ گھر سے چلی آئی تھی، اس کے ساتھ بہت عرصہ نہیں رہا۔ رتھ نے اس سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کا خیال تھا یہ چیز اس کے تعلق کو بہت مستحکم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیتھرین کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اسے چھوڑ گیا۔ وہ غیر قانونی طور پر انگلینڈ میں رہائش پذیر تھا اور اس شادی کے نتیجے میں وہ اپنے قیام کو قانونی بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ پیپرز بنوانے میں کامیاب ہو گیا تو رتھ کو بتائے بغیر وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ رتھ کے لیے اس کا غائب ہونا ناقابل یقین تھا۔ کئی ہفتوں تک وہ پاگلوں کی طرح اسے ہر اس جگہ ڈھونڈتی رہی جہاں اس کے پائے جانے کا امکان تھا۔ وہ اس کے تمام پاکستانی دوستوں سے ملی جن سے وہ شناسا تھی۔ ہر ایک نے علیم کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ تو یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بہت آہستہ آہستہ اسے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، خوبصورتی اور کمال مہارت کے ساتھ، اور وہ کبھی علیم سے دوبارہ نہیں مل سکے گی کیونکہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے تمام دوست اس کے ٹھکانے کے بارے میں اسی طرح لا علمی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ وہ جاننے کے باوجود علیم تک پہنچنے میں کبھی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ وہ اٹلی چلا گیا، وہ اسپین میں ہے، وہ فرانس چلا گیا، وہ پاکستان جا چکا ہے۔ وہ ساری عمر اس کے بارے میں یہی جملے ان کے منہ سے سنتی رہے گی۔ رتھ اس وقت 21 سال کی تھی اور اس کی پوری زندگی کی عمارت ایک جھٹکے سے زمین پر آ گری۔ وہ نہ اپنی فیملی کے پاس واپس جا سکتی تھی، نہ ہی اکیلے رہ سکتی تھی، مگر اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ کیتھرین کی پیدائش سے کچھ ہفتے پہلے رتھ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے لیے یہ ایک ڈسگائز بلیسنگ تھی، نعمت غیر مترقیہ۔ باپ کے ہوتے ہوئے کبھی اپنی فیملی کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا باپ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کچھ تعامل کے بعد اسے واپس اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ رتھ کے تمام بڑے بہن بھائی شادی شدہ تھے اور دوسرے شہروں میں رہائش پذیر تھے، تو کیتھرین نے اپنی پیدائش سے ہوش سنبھالنے تک اپنے گھر میں صرف 2 عورتیں دیکھیں، اپنی ماں اور نانی، اور اس نے ان دونوں عورتوں کو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے دیکھا۔ اس کی ماں رتھ بے تحاشا شراب نوشی کرتی تھی۔ وہ ساری رات کسی بار میں کام کرتی، صبح گھر پہ شراب پیتی رہتی۔ کیتھرین کی نانی نے ہی اس کی پرورش کی اور اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بھی اس کی نانی نے ہی اسے بتایا۔ کیتھرین کبھی یہ نہیں جان پائی کہ رتھ اس سے محبت کرتی ہے یا نفرت۔ اس کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی سرسری سا تھا۔ صرف اسی کے ساتھ نہیں، رتھ کا ہر ایک کا تعلق بہت ہی رسمی سا ہو گیا تھا۔ وہ علیم کو کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی اور علیم کے بعد وہ اپنی زندگی کو کبھی سنبھال نہیں سکی۔ بعض دفعہ وہ کیتھرین کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جاتی، لیکن کوئی مسلم یا عیسائی نظر آتا تو وہ بلند آواز میں اسے گالیاں دینے لگتی، اس پر تھوک دیتی
کیتھرین کو اپنی ماں کے ساتھ باہر جانے سے خوف آتا تھا. وہ اس ہنگامے سے ڈرتی تھی جو اس کی ماں کھڑا کرتی تھی. اس کی ماں نے علیم سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا، مگر علیم کے جانے کے بعد وہ مسلمان رہی تھی، نہیں کرسچن. کیتھرین نے اپنی 16 سالہ زندگی میں اسے کبھی عبادت کرتے نہیں دیکھا. دیر از نو گاڈ. خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ وہ جملہ تھا جو اس نے رت کے منہ سے بار بار سنا تھا. خود اپنی نانی کے ساتھ چرچ میں بیٹھے ہوئے بھی یہ جملہ اس کے ذہن میں چکراتا تھا. وہ بچپن سے اپنے مسلمان اور پاکستانی باپ کے بارے میں بہت کچھ سنتی رہی تھی. جب رت بہت زیادہ شراب نوشی کرتی تب وہ خوب چلاتی، مسلمانوں کو گالیاں دیتی. جب نانی رت کو اس حالت میں دیکھتی تو وہ بھی یہی کرتی، اور کیتھرین اس وقت چپ چاپ اپنے بستر میں لیٹی رہتی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اپنے باپ سے نفرت ہے یا نہیں. اگر کبھی اس کے سامنے وہ آ جاتا تو وہ کیا کرتی؟ مگر ایک چیز بہت واضح تھی کہ اسے اسلام اور پاکستان کے بارے میں بہت دلچسپی ہو گئی تھی. شاید ایسا لاشعوری طور پہ تھا، یا جان بوجھ کر وہ اس چیز کو پسند کرنے لگی جو اس کی ماں کو اور نانی کو ناپسند تھی. 13 سال کی عمر میں اس کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی، اور تب کیتھرین کو پہلی بار اپنی زندگی کی مشکلات کا اندازہ ہوا. گھر، فیملی، پراپرٹی رت سمیت تمام بہن بھائیوں سے بیچ کے آپس میں رقم تقسیم کی. رت اسے لے کر کرائے کے جس اپارٹمنٹ میں آئی تھی وہ بہت ہی ہولناک جگہ تھی، نہایت سرد اور تاریک. وہ ان عمارتوں میں سے تھی جو آہستہ آہستہ خالی کی جا رہی تھی. رت شراب نوشی سے بچنے کے بعد والی رقم سے اس سے بہتر جگہ پہ نہیں جا سکتی تھی، اور کیتھرین کو اس جگہ سے خوف آتا تھا. یہ عمارت اس کے اسکول سے اتنی دور تھی کہ کیتھرین نے اسکول چھوڑ دیا. وہ یوں بھی ایک درمیانے درجے کی طالبہ تھی. رت اگر دلچسپی لیتی تو شاید کسی قریبی اسکول میں داخل کروایا جا سکتا تھا، یا پھر شاید کیتھرین اپنی بنیادی تعلیم ہی مکمل کرتی. مگر رت کی شراب نوشی ان دنوں اپنے عروج پہ تھی. آہستہ آہستہ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی. تبھی پہلی بار کیتھرین نے گھر سے نکل کر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا. چند ماہ اس نے ایک فیکٹری کی پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. پھر رت بیمار ہو گئی. کیتھرین نے وقتی طور پر اس کی دیکھ بھال کے لیے وہ جاب چھوڑی. اس کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی تو وہ دوبارہ جوائن کرے گی، یا وہ اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈ لے گی. مگر ایسا نہیں ہوا. رت دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئی. اسے معدے کا کینسر تھا، اور جب تک اس کی تشخیص ہوتی اس کی بیماری آخری سٹیج پہ پہنچ گئی تھی. اس کی بیماری کے دوران ہی اسے باہر کی طرف سے بھی فارغ کر دیا گیا. کیتھرین نے 6 ماہ کے عرصے میں اپنی ماں کے وجود کو گوشت پوست سے ہڈیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا. وہ سارا وقت درد سے کراہتی، اور جب پین کلر کے زیر اثر نہ ہوتی تو وہ ایک ہی جملہ بولتی: اس نے مجھے برباد کر دیا. کیتھرین میں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس سے پوچھتی کہ کس نے. وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو کس نے برباد کیا ہے. 6 ماہ کے عرصے میں وہ اپنی ماں کی جتنی دیکھ بھال کر سکتی تھی اس نے کی. شاید وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی باپ کی طرح نہیں ہے. اپنی رگوں میں اس کا خون اور اپنے چہرے پر اس کی مشابہت رکھنے کے باوجود وہ رت براؤن کو اس کی طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خدمت نے اس کی ماں کی تکلیف کو کتنا کم کیا یا بڑھا دیا، مگر وہ آخری دنوں میں کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی تھی. ادھر سے ادھر جاتے کیتھرین اس کی نظروں کو مسلسل خود پہ ٹکے ہوئے پاتی. 37 سال کی عمر میں جس وقت رت کا انتقال ہوا اس وقت کیتھرین کی عمر صرف 16 سال تھی. ماں کی وفات کے بعد اس نے اسی بار میں کام کرنا شروع کر دیا جس بار میں اس کی ماں کرتی تھی. 6 ماہ کے اس عرصے میں جب وہ رت کی دیکھ بھال کے لیے مستقل گھر پہ رہی تو اس کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. اس پر گھر کے کرائے سمیت بہت سے واجبات اکٹھے ہو گئے. بار میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دن کے وقت ایک اور جگہ کام کرتی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے سر پہ موجود قرض نہیں اتار پا رہی تھی. انہی حالات میں اپنے ساتھ بار میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے مشورے پر وہ پہلی بار اپنے ایک گاہک کے ساتھ گئی. چند گھنٹے گزارنے کے عوض ملنے والے چند پاؤنڈ اتنی بڑی رقم تو نہیں تھی جو اس کے تمام مسائل کا حل ہوتی، مگر اس رقم نے فوری طور پر اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی. اس نے ایک طویل عرصے کے بعد اس رقم سے اچھا کھانا کھایا، ایک پرانا سویٹر خریدا، اور اس کے بعد گھر آ کر وہ ساری رات روتی رہی. جسم میں جانے والا کھانا اور اس پہ پہننے والا لباس ہر نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے، مگر یہ دونوں چیزیں بہت بڑے نقصان کی وجہ ضرور بن جاتے ہیں. صرف تھوڑے عرصے کی بات ہے، میں سارا قرض اتار دوں گی، پھر اس کے بعد مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنا پڑے گا. میں کسی بہتر جگہ پہ کام تلاش کروں گی، میرا بھی بوائے فرینڈ ہوگا، میں اس کے ساتھ رہوں گی، پھر ہم شادی کر لیں گے. پھر میں کام نہیں کروں گی، گھر پہ رہوں گی، اپنے بچے پالوں گی، یہ سب بھول جاؤں گی. میری زندگی میں دوبارہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا. اگلی صبح کام پر جاتے ہوئے اس نے اپنے منہ دھوتے ہوئے سوچا، اور یہ اس کی خوش فہمی تھی. وہ جس دلدل میں پیر رکھ رہی تھی وہ دلدل آسانی سے کسی کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتی تھی.
ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور وہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ جاتے ہوئے خود کو یہی تسلی دیتی کہ بہت جلد وہ یہ سب چھوڑ دے گی، یہ تکلیف دہ دور اس کے ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ 1 سال کے عرصے میں وہ خود پہ واجب الادا سارا قرض اتارنے میں کامیاب تو ہو گئی، مگر تب تک وہ اس علاقے میں اپنی ریپوٹیشن کھو چکی تھی۔ وہ اپنے اسی حوالے سے پہچانی جاتی تھی جس حوالے کو وہ بھلانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار چھوڑ کر ایک سٹور گرل میں کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا، مگر اس کا ماضی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہر جگہ اسے کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص مل جاتا جو اس کے پرانے پیشے کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ یکے بعد دیگرے اسے بہت سی جگہوں سے نکالا گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے وہ اب کسی باعزت زندگی کا خواب نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی شادی کا۔ کیتھرین نے وہ شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، مگر اس شہر کو چھوڑ دینے سے پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کے سارے فیصلے بدل دیے۔